السلام علیکم. جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مائی نیم از سید کاشف محسن اینڈ آئی ایم اے فلم میکر. آئی ہیو میڈ اوور 200 films all around the world, including top commercial spots, research-based documentaries, and many other films. I'm also a sound designer. I've done work, for Google and many other top brands. Also a theatre trainer, and through theatre we've done a lot of psyche analysis of children, and I've represented the top organizations such as Save the Children, UNICEF, UNESCO, Embassy of France, and many other. On the other hand, I've been into advertising, so we've done a lot of branding for a lot of clients and so many other things. So abhi baat karte hain to isme kya hota hai. But this session is probably going to give you a little jolt. I don't know. Because I'm going to take you to another journey which might not fix with the journey that, we've been. So, I'll start with the question that हमसे हमेशा पूछा गया है कि what do you want to become when you grow old? So یہ تو کوشچن ہی غلط ہے. اس نے ہی سارا کچھ نیچے کر دیا ہوا. اسی وجہ سے ہم کہیں نہیں پہنچے اور ہمارے گولز چھوٹے ہو گئے ہیں, کچھ چیزوں کے اراؤنڈ ہی گھومتے رہتے ہیں. سو ناؤ دا کوشچن از ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس وین یو گرو اولڈ. ناؤ ود دس کائنڈ آف گول, جو بھی آپ کرنے لگے ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, کچھ بھی, آپ کا گول بڑھاؤ گے. آپ کا گول یونیورسل ہو گیا. یہاں سے جب بات کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کو پھر روک کوئی نہیں سکتا. یہی ڈفرینس ہے جو ایک پاکستانیز اور ادھر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں, اور جو باہر بہت سارے لوگ ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی, جو آپ کے بچے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, ان کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے نا. کیونکہ ویسے تو آپ لائف کی جرنی کبھی بھی چینج کریں اور وہ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اٹ از آلویز ٹو اسٹارٹ اے نیو, اٹ از آلویز گڈ ٹو اسٹارٹ اے نیو جرنی. اور ہم نے تو یہی سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ جہاں سے اپنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہیں سے آپ کی جو پوری کی پوری جرنی ہے اس کو کہیں اور لے جائیں گے. سو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, میں ان ٹرمز میں بات کر رہا ہوں جو ویسٹرن ٹرمز ہیں, اور ظاہر ہے ہم ساری عمر وہی کرتے رہے ہیں. تو جو ایک پرسنل برانڈنگ کی جو نام آتا ہے, یہ آیا کدھر سے ہے؟ جو اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھیں تو ہوتا کیا تھا کہ پہلے آپ کی انڈسٹریلائزیشن آئی, لوگوں نے چیزیں بنائی, پیسے بنائے, سب کچھ ہوا. پھر آپ کے کارپوریشنز آئیں, اب آئی ہے پرسنل برانڈنگ. ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ شروع ہوتی ہیں. جیسے کہ جو بہت مشہور ایک رائٹر ہیں ڈینیل پریسلی, جن کی بک ہے, آئی تھنک سب کو پڑھنی چاہیے, وہ دی کی پرسن آف انفلوئنس. وہ کہتے ہیں کہ پرسنل برانڈ از لائک این آئیفل ٹاور, کہ آئیفل ٹاور از جسٹ اسٹینڈنگ اینڈ ڈوئنگ نتھنگ, لیکن ساری کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ آئیفل ٹاور کے اراؤنڈ شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے سارے آپ کے ریسٹورانٹس بنتے ہیں, آپ کے ہوٹلز بنتے ہیں, آپ کے آفیسز بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا آئیفل ٹاور کے پاس آفس ہے, آئیفل ٹاور. سو آئیفل ٹاور از دا ریپرزنٹیشن آف یور پرسنل برانڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ یو بیکم اے میگنیٹ اینڈ اٹریکٹ تھنگس. So how do you analyze and rather realize that you have a personal brand and you have some sort of uniqueness that others don't have? ویسے تو آپ جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کام میں نے ان سے لینا ہے وہ تو میں ان سے لے ہی نہیں سکتا. وہ تو جو ان کا گول ڈیزائن ہوا ہے وہ یونیکنیس وہ کسی اور کا نہیں ہے. سو ابھی وہاں پہ ساری پرسنل برانڈنگ کی بات شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے دن سے پرسنل برانڈ کی بات کر رہے ہیں آپ کی. تو اگر آپ پرسنل برانڈ کے ساتھ جڑیں گے تو ہی آپ کا وہ انفینٹی میں ڈاٹ لگائیں گے. اگر میں
میٹا فزکس اور فزکس کی بات کروں تو انفینٹی میں ڈاٹ لگائیں گے تو جو کہ پھر انفینٹی میں جب تک یونیورس رہے گی وہ رہے گا. تو یہ پرسنل برانڈ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اقبال اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کریٹو لوگ ہیں نا زندگی دوسری انہی کو مل گئی، ورنہ زندگی ملنی نہیں ہے. ڈیلیٹ کا بٹن دبنا ہے، باقی اوپر جا کے صرف ڈیلیٹ ہونا. اگر آپ نے کچھ کریٹیولی کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے تو آپ کو دوسری لائف ملے گی، ورنہ لائف نہیں مل رہی. تو اگر ہم اس کو پرسنل برانڈ، اور ہم کہہ رہے تھے کہ اسپرچویلٹی کو آپ کیسے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر انڈکٹ کرا سکتے ہیں، تو میرے تو جو بیسٹ برانڈنگ اسٹریٹجسٹ ہیں وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از مائی مینٹور. اور انہوں نے جو، میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو 4 بڑے برانڈز بنائے، کون سے تھے؟ حضرت ابوبکر، نام تو ابوبکر تھا، برانڈ کیا نکالا اندر سے؟ صدیق. اس کے بعد کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برانڈ اندر سے کیا نکالا؟ فاروق. نیکسٹ عثمان، ان کا برانڈ نکالا غنی. اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا برانڈ نکالا حیدر. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ فاروق کو حیدر کے ساتھ ریپلیس کر دیا، عثمان یا غنی کو صدیق کے ساتھ کر دیا، نہیں. یہ سب سے بڑی مسٹیک جو ہمارے ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس، سب لوگ جو کر رہے ہیں نا، وہ اپنی کاربن کاپیز بنانا چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں نا یار تمہیں بس ویسا ہی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل بھی نہیں کیا. وہ یونیکنیس جو انہیں نظر آتی تھی اندر سے، صرف اسی کے اوپر کام کیا. اور جب آپ یونیکنیس سے کام کرتے ہیں تو دنیا بدلتی ہے. وہ آپ چاہے کسی کوآپریشن میں ہوں، چاہے آپ اسپرچل ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، چاہے آپ ایک بچہ ہوں جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اگر آپ نے وہیں سے اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ آپ کا یونیورسل گول کیا ہے بیٹا، تو اب دیکھیں لائف کیسے جاتی ہے. تو چاہے پھر آپ 10-12 سال کا بھی بچہ ہو تو وہ زندگی میں نام بناتے ہیں. اور اگر مطلب یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، دے آر میوزیشنس. ان کو بی بی سی نے، جب یہ 12 سال کے تھے، بی بی سی نے کور کیا تھا کہ دے ور the youngest musicians of Pakistan and they could play as good as anything. جو بڑے بڑوں سے نہیں بچتا تھا وہ یہ 12 سال کی عمر میں بجا لیتے. تو اگر آپ نے بچوں کو پہلے شروع سے جوڑا ہوا ہے تو آپ کا یونیورسل نوٹ جو ہے نا، یونیورسل نوٹ کیا چیز ہے؟ یونیورسل نوٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لیٹ سپوز کن کہا تھا تو کن صرف کن نہیں تھا، کن کہہ دیا. اس کن کے اندر آپ کی فزکس بھی تھی، آپ کی بایولوجی بھی تھی، آپ کا میتھمیٹکس بھی تھا، اس کے اندر آرٹ بھی تھا، اس کے اندر ساؤنڈ بھی تھی، وہ سب کچھ تھا. انہوں نے کہا کن تھا لیکن اٹ ہیڈ ایوری تھنگ. تو ابھی تک آپ دیکھیں وہ ایولیوشن چل رہی ہے. انہوں نے تو ڈیزائن کر کے کہا تھا، ہم نے سمجھا ہے کہ شاید وہ کوئی ایک لفظ کہا جائے گا تو ہو جائے گا. نہیں، یہ بات ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر آپ جب کبھی کوئی چیز اپلائی کریں تو دیر ہیز ٹو ہیو اے پلان بیہائنڈ اٹ. اور یہ ٹرائنگل ہوتا ہے پلان. آپ کنسیپچلی، استھیٹکلی اور ٹیکنیکلی لانچ کرتے ہیں اس کو. جب آپ کی یہ تینوں چیزیں جڑتی ہیں تو آپ کا چاہے آئیڈیا ہو، چاہے آپ کی کیمپین ہو، وہ پرفیکٹلی جا کے بلز آئے ہوتی ہے. اور یہ جب آپ کی یہ ساری چیزیں ایک خاص انالیسس کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نا آپ کے اندر ایک وہ وائبریشن آن کرتے ہیں. بیکاز آئی ایم آلسو اے ہیلر. سو مجھے یہ پتہ ہے کہ کیونکہ میں بہت زیادہ 1-on-1 سیشنز کرتا ہوں، امریکہ، آسٹریلیا، ابھی ساؤتھ افریقہ میں بھی میں نے کیا ہے، ساؤتھ کوریا میں بھی کیا ہے. تو یہ 1-on-1 ان سی ای اوز کے ساتھ ہیں جو ینگ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، پاکستانی، انڈینز، باہر والے، جن کو نے جہاں تک پہنچنا تھا تو پہنچ گئے، پیسے بھی بنا لیے، لیکن اب بے چینی ہے. اب بے چینی ہے اس چیز کی کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. اور یہ جو سٹریس
پہ اور کانفلکٹ جس پہ میں کام کرتا ہوں. اور آئی واز این ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان آن مینٹل ہیلتھ اینڈ ڈرگ ابیوز, ان کی ٹاسک فورس پہ. سو مجھے پتہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کر کے یہ کیسے ڈیٹیل میں جا کے ہم نے یہ پوری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ساری کیمپینز جو ہم نے کشمیر کی اسٹڈی کی, فلسطین کی اسٹڈی کی, اور ہم نے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بات نکالا کہ یہ جو ویسٹرن طریقہ ہے نا اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا, مینٹل ہیلتھ کو کرنے کا, یہ تو صرف پرسکرائبڈ ڈرگز ہیں. پرسکرائبڈ ڈرگز ہیں یہ آپ کو سلاتی. اب میرے اتنے پیشنٹس ہیں میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, وہ ان کو وہ لگے میں ڈرگز پہ, اور وہ ڈرگز کیا کر رہی ہیں, ڈے بائی ڈے ایڈکٹ تو بنا رہی ہیں ان کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا سسٹم ویک کر رہی ہیں. جو سوچنا ہے نا, اب خدا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر جو کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے نا, وہ کیمیکل امبیلنس ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ بیٹا اونچا اڑ, بس اس لیے ہو رہا ہے. جب آپ اس کو چینلائز کریں گے, ہم نے تو بچپن سے اپنے بچوں کے, جو میں نے کہا ہے کوشچن ہی غلط ہے, تو ہم نے تو ونگز چین کیے ہوئے نا, تو بڑے ہو کے بھی نہیں کھلتے وہ, تو ونگز ہی چین ہے, کیسے ہونے. تو جب آپ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے تو وہ اور درد ہوتی ہے, کیونکہ ونگز تو چین ہے. تو یہ کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو تم سے نارمل حالات میں اچیو نہیں ہونا اس کو اچیو کرو. تو اس کو چینلائز کرنے کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیون کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ ہی واز اے فیشن آئیکن. فیشن آئیکن, جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے انہوں نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے, ان کے کپڑے کہاں سے آئے ہیں, ان کے جوتے کہاں سے آئے ہیں, ان کا ہیئر اسٹائل کیسے بنا ہے. وہ جہاں جاتے تھے لائنیں لگ جاتی تھی, بالکل ایسے ہی جیسے اب پاپ سٹارز کی لگتی ہے. بس یہ وہ بچے تھے جنہوں نے جا کے زندگیاں چینج کی, اور یہی وہ تھے جنہوں نے ایکچولی مدینہ کی بنیاد رکھی. تو میں بار بار یہ باتیں اس لیے سوشل میڈیا, آپ میڈیا پہ جا کے دیکھیں, میسو گئی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن یہ بار بار ریکال دینا بڑا ضروری ہے. میرے جیسا کوئی فارغ انسان ہوتا اور اس کے پاس کوئی بندہ آتا کہ جی ہمیں اپنی کیمپین کرنی ہے ایک نئی جگہ پہ, تو کوئی بندہ بھیجیں, تو میں کہتا یہ اتنے لوگ ایکسپیرینسڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو ان میں سے کسی کو بھیجوں, میں تو ایسے ہی کرتا. لیکن وہ جو مینٹور ہیں, وہ جن کی وہ تھنکنگ ہے جو اتنی دور تک جاتی ہے, انہوں نے ایک 17 سال کا لڑکا بھیجا اور اس نے پوری کی پوری کایا پلٹ دی. وائی؟ بیکاز انہیں پتا تھا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اورا ہے, ان کا ایک پرسنل برانڈ ہے, ان کی ایک پوری وائبریشن ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بہت مشہور تھی. تو وہ لوگ ان کے جانے سے پہلے کنونس ہوتے. اور انہوں نے کیا کیا, قرآن پڑھا, صرف سمپلی قرآن پڑھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فاؤنڈیشن کیا بنائی تھی. دیکھیں جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, یہ سب کچھ یونیورسل ہے. اس جگہ پر ایک وار ہوئی تھی جس میں سارے ایجڈ لوگ جو تھے نا وہ مر گئے تھے. اب وہاں پہ صرف ینگسٹرز تھے. تو جب ینگسٹرز ٹو ینگسٹر کمیونیکیٹ ہوتا ہے تو بات چینج ہوگی. اسی میں سے بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ مطلب کمال لوگ نکلے, اور ود ان اے ایئر انہوں نے 70 بندے مسلمان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملوایا. اور جو سب سے کمال انہوں نے برانڈنگ کی وہ کیا تھی, ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے جائے, جو ہم اس جگہ سے جب نکلیں گے تو سارے لوگ تو بس کاشف کی واہ واہ ہوگی, وہ بھول چکے ہوں گے میں کس کمپنی سے آیا ہوں, کہیں گے یار کمال انسان تھا وہ, اس نے ہمیں چینج کر دیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگائی. یہ آپ کو پتہ ہے نا, جب مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گئے تھے, تو جب وہ گئے تھے تو ہر بندہ کھڑا تھا کہ میرے گھر رک جائیں. یہ محبت کہاں سے آئی تھی؟ ایک تو پروفٹ تھے, لیکن یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جنہوں نے ایسی محبت جگا دی تھی. یہ ہے کیمپیننگ, یہ ہے برانڈنگ, کہ آپ بالکل اندر چلے جائیں چیز کے اور اپنے گول کے ساتھ ایسا جڑ جائیں کہ پھر آپ کے یہاں پہ جا کے بات لگے. یہ ہے وہ اسپرچل برانڈنگ. یہ ایک مثال نہیں ہے, ہزاروں مثالیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے کنورٹ کرتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جڑے ہوئے تھے اپنی چیز کے ساتھ, ظاہر ہے, تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوا لوگوں, کون تھے وہ؟ شاعر تھے.
ٹھیک ہے. لٹرلی لوگ ان کو پیسے دے کے لے جاتے تھے کہ اس کی بےزتی کرنی ہے, نیچے اتارنا ہے اس کو, بیکاز ہی نیو, ان کو پتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہائر کر لیا ان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے لیے کرنے کے لیے ہائر کر لیا. ہی واز گڈ ایٹ اٹ. تو اب وہ انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے, جب شہر میں انٹر ہوں گے تو تم نے کر دینا, باقی سارے چھپ کے بیٹھ کے بڑا مزہ آنا ہے جی. اب اللہ تعالیٰ تو پھر اپنی ان کی ایک پوری پلاننگ ہے. جب وہ آئے تو گاڈ سب کچھ کنورٹ کر دیا. اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جو پریپریشن تھی ان کی وہ بالکل ریورس ہو گئی, اور جو انہوں نے نفرت بولنی تھی وہ محبت کے کلمات پہ بولنا شروع ہو گئے. اینڈ سو مچ سو کہ وہ اتنے زیادہ کنورٹ ہوئے کہ جو مسجد نبوی کیا تھی, زمین پہ بیٹھتے تھے یار سب لوگ, زمین پہ ایکچولی بیٹھتے تھے اس وقت. جب تک حضرت امیر حمزہ کے آنے سے پہلے تو سارے غریب لوگ ہی تھے نا, تو کوئی سیب ہی نہیں تھی. تو جو بھی باہر سے آتا تھا برا بھلا تباہی کر کے چلا جاتا تھا. اب ناؤ دے گاٹ دس ویپن ہے نا حضرت حسان. اب وہ وہاں پہ آئے, اب جو باہر سے جو بندے آتے ہیں تو حسان رضی اللہ تعالیٰ واز ٹرینڈ فار دس. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے وہ بات شروع کرتے تھے جو بھی کہنی ہوتی تھی, اور یہاں سے یہ اپنی چیز شروع کرتے تھے. اور آبویسلی ہی واز اے پروفیشنل, تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. تو ایسے انہوں نے کنورٹ کرنی شروع کیا. اب صحابہ اکرام کو یہ اتنی پسند آئی بات کہ انہوں نے ان کے لیے نا وہاں پہ ایک جگہ بنا دی کہ آپ نے نا یہاں کھڑے ہو کے ان سے بات کرنی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جہاں بات کر رہے تھے اس سے وہ ایک دم سے ان کا فیس لٹ ہوا ہوا, اور وہ نیچے آئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ اپنی انرجی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. سو ایکچولی واٹ ہی واز سیئنگ اٹ واز بینگ ٹیونڈ بائی جبریل علیہ السلام. سو دیٹس ہاؤ تھنگز ورک, کہ وہ آپ کا جو انویزیبل کنیکشن ہے وہ آپ کے ویزیبل میں آ کے کام کیسے کرتے ہیں. آئی ایم آلسو ورکنگ آن دس اینڈ آئی ایم رائٹنگ اے بک آن انویزیبل اینڈ آئی کال اٹ انویزیبل ریسورس. یہ انویزیبل ریسورس اتنی کو بڑی چیز ہے نا, آپ اے آئی شے آئی سب بھول جائیں گے, بیکاز سب کچھ تو ماسٹر ڈیزائنر ہی کرتے ہیں نا. ہی از دا ماسٹر ڈیزائنر. ان کو پتہ ہے کہ کب کس وقت کس کو لانچ کرنا ہے. تو یہ جو آپ کی پرسنل برانڈنگ اس طرح سے جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی یونیکنیس, آپ کا ڈفرینشیٹر کسی کو ساتھ, بیکاز دیر از نو کمپٹیشن. ہمیں تو یہ ویسٹرن ورلڈ نے بتایا نا کہ کمپٹیشن ہے, ورنہ تو کمپٹیشن تو کوئی ہے بھائی. اورنج اور ایپل میں کوئی کمپٹیشن ہے نہیں ہے, ایک اورنج ہے ایک ایپل ہے. لیکن ہمیں پہلے دن سے اس ریس میں لگایا گیا ہے کہ بیٹا فرسٹ آنا ہے. یار فرسٹ کیوں آنا ہے؟ ہمارا آئی کیو کس نے, ایک میتھمیٹیشین نے ڈیزائن کیا تھا. اب وہ سارا کچھ ہی اس طرح سے گیج ہوتا ہے. اب ایک بندہ آرٹسٹ ہے, ایک بندہ کچھ اور ہے, ایک بندہ اس کے اوپر وہ میچ ہی نہیں کرے گا, اور آپ کہیں گے اس کا آئی کیو کم ہے. سو دیٹ از وائی اب دنیا میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ اس کی وہ ہے. اور جو ڈینیل گولمن نے جو وہ آئی تھنک ہم سب کو پڑھنی چاہیے, جو ان کی ایوارڈ وننگ کتاب ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہی اس کا نام ہے, اور انہوں نے اس کو 10-15 سال ریسرچ کرنے کے بعد وہ کتاب لکھی ہے. وہ سب کو پڑھنی چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس پہ. وہ جب انہوں نے لکھی ہے تو اس میں یہ بات سمجھ, مطلب ایک سیدھی سی مثال ہے, سب بچے ہمیں سب جانتے ہیں کہ ایک مچھلی کو یار آپ درخت پہ چڑھنا سکھاتے رہیں گے وہ تو کبھی بھی نہیں پہنچے گی. تو جو جس کی جو اسٹرینتھ ہے آپ اس میں ڈالیں تو آپ کا ٹیم ممبر آپ کو یہاں لے جائے گا. اسی لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. ان کے میکسیمم گولز کیا ہوتی ہیں کہ بہت سارے پیسے بنانے ہیں, اینڈ دین گھر بنانا ہے, اینڈ دین پرابلی کوئی بہت بڑی گاڑی لینی ہے, اینڈ دین بچوں کی شادیاں کرنی ہے, اینڈ دین پھر حج کرنا ہے, اور پھر مار جانا ہے. یہ ہماری گول ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے آپ سے, یہ چاہیے انہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تم نے بنایا ہے وہ دوسرا بندہ نہیں ہے, جو میں نے تم سے کام لینا ہے جو وہ کسی اور سے لے ہی نہیں سکتا. یہ کام لینا تھا انہوں نے مجھ سے کہ بھائی میں نے یہ چیزیں کر کے چلی جانے تھی. وہ تو ہمیشہ کہہ رہے ہیں
کہ تمہارے بچے, تمہاری بیوی, تمہارے گھر, تمہاری چیزیں, وہ تو ٹیسٹ ہیں, وہ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں. تو پرسنل برانڈ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جب مارٹی نیومائر, ون آف دا ٹاپ ڈیزائنرز ان دا ورلڈ, ان کی کتاب جو دا برانڈ گیپ یا زیگ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ when everybody is doing zig, you need to do zag, and that's the way to bring into the market and make a difference. اور وہ مارٹی نیومائر وہ ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایپل کی انہوں نے ڈیزائن کی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جب تک آپ کو اپنا ڈفرینشیٹر نہیں پتا تو بیٹا آپ کی زندگی ضائع ہے. آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو وہ کر رہا ہے, تو پھر آپ نے کیا کیا. تھوڑا ٹائم لگے گا اس ٹیسٹ میں گزرنے کا, ٹائم لگتا ہے, لیکن جب آپ نے اپنی جگہ بنا لی, اپنا پرسنل برانڈ بنا لیا, تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ آئیفل ٹاور کے ہوں گے. جہاں آپ کھڑے ہوں گے نا, جو امیتابھ بچن کی لائن ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے, تو پھر لائن وہیں سے شروع ہوگی. یہ سارے رائٹرز جو ہے نا, چاہے بالی ووڈ میں, یہ جڑے ہوئے ہیں ان پرسنل برانڈ سے. تو آپ اگر ابھی بھی اپنا پراپر پرسنل برانڈ پہ کام کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور پرسنل برانڈ بنانے کا پورا ایک کرائٹیریا ہے, لیکن میں کوئکلی کچھ چیزیں بتا دوں. اٹ از اے کمبینیشن آف یور پیشن. پیشن کیا ہوتا ہے؟ سم تھنگ دیٹ یو لو پلس یور اسکل. اسکل کیا ہے؟ سم تھنگ دیٹ یو گڈ ایٹ. سو اٹ از یور پیشن اینڈ یور اسکل equals to your purpose. That's how you make things. اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا نیچے اور آتے ہیں تو it is your strength and your shadow self. Shadow self جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں وہ کارل یونگ کو جانتے ہیں. It is your shadow self that makes a difference. Shadow self کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی vulnerability ہوتی ہے, جس کو آپ ہمیشہ چھپاتے رہے تھے, لیکن وہ چھپانا نہیں تھا, وہ اسی نے آپ کو لیڈ کرنا تھا. جو لوگ جانتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ زندگی میں کبھی کہیں بلی ہوئے ہیں, وہ اپنے شیڈو سیلف کی وجہ سے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ میں وائبریشن کی دنیا سے ہوں, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اس شیڈو سیلف کی وائبریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جاتے ساتھ ہی نا بلی کو ہٹ کرتی ہے, اور بلی کو صرف نظر ہی وہ آتی ہے, اور وہ اس پہ اٹریکٹ ہو کے آتا ہے, اینڈ دین ہی بلیز. تو اگر آپ اپنا وہ شیڈو سیلف بڑا کر لیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. سو اف یو کمبائن یور اسٹرینتھ اینڈ یور شیڈو سیلف, تو وہ بنتا ہے دیٹ میکس یو 100 دفعہ آگے یو لکھا ہوا ہے, وہ یو پہ پہنچنا ہے آپ. لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ یو کون ہے. مطلب میں پوچھوں گا جی یو who are you? So my name is Kashif. Acha, who are you? I am a filmmaker. Who are you? I am this. Who are you? No, you have to answer this. یہ ایکسرسائز ہے, کوئی 40 سوالوں کا جواب دیں گے نا تو پھر نیچے جا کے آنا ہے ایکچولی یو, اور پرابیبلی تب بھی نہ آئے. اس کو آپ نے کرتے رہنا ہے, کیونکہ ہم نے اس پہ اتنی لیئرز ڈالنی ہیں اس یو کے اوپر کہ ہم اپنا یو بھول گئے ہیں. ہم نے کسی اور کا یو لے لیا ہوا ہے, اور پھر ہم بار بار فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں انزائٹی ہوتی ہے, ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے, ہمیں اسٹریس ہوتا ہے. یہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے نا پھر اندر, کیونکہ ہم نے اپنا پکڑا نہیں ہے. جب ہم اپنا ساتھ پکڑیں گے, اندر والی آواز کو پکڑیں گے, تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگی. پھر ایک ایسی اٹرنل سیٹسفیکشن آتی ہے کہ جو لیڈ کرتی ہے آپ کی روشنی کو. وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کو روشنی دینی ہے نا, اس کے لیے مانگنا پڑے گا. وہ آپ کا رزق بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, بچے اولاد سب مل جاتی ہے. اس کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں لائن وچ کھلو گیا وہاں, مینو کام دے دیو, جڑے جتھے تسی کام ونڈ رہے ہو نا وہ مینو کام دیو. مانگنا پڑے گا. اور میں چھوٹی سی 3-4 آپ کو, کیونکہ میں یہ سارے کراتا ہوں ایکسرسائزز, اور بہت زیادہ اس سے فرق پڑا ہے میرے بہت سارے پیشنٹس کو, تو پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے تھے دوائیوں پہ. سمپل سی چیز ہے کہ ایک آپ نے نا رات کو سوتے وقت اپنا رائٹ ہینڈ جب بالکل اینڈ پہ پہنچ جائے, یہاں پہ سینٹر میں رکھنا ہے, اور آپ نے نا
اگر جن لوگوں کو بریدنگ والا آتی ہے ایکسرسائز, تو آپ نے ناک سے انہیل کرنا ہے اور ماؤتھ سے ایکسہیل کرنا ہے. یو گو لائک, اینڈ وین یو اینڈ دیٹ, تو اس میں آپ نے ساتھ الحمد للہ ایڈ کرنا ہے. سو الحمد للہ, الحمد للہ, اس طرح آپ نے کہنا ہے. رات کو سونے سے آخری وقت 5 منٹ پہلے, تو آپ کا یہ انسٹرومنٹ آپ کے اس انسٹرومنٹ اور اس انسٹرومنٹ کو بیلنس کر دے گا. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویک, ٹھیک ہے, تو بیلنس ہو جائے گا. دس از ون, یہ ٹیسٹڈ ہے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کہ آپ اس پانی کو جا کے نا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا زبردست ہے, اس کا مولیکولر اسٹرکچر چینج ہوتا ہے. آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے, اس کے اوپر نہ صرف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس اتنا چھوٹا پڑھنا ہے, اور اس کے اندر پھونک نہیں مارنی, بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. اس کی نا گلاس کے وال کے اوپر پھونک مارنی ہے. 100 ٹائمز پڑھنا ہے اور اس کو پینا ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آپ لے جائیں, کبھی بھی ٹیسٹ کرا کے دیکھیں کہ اس کی تصویر چینج ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کی تصویر چینج ہوگی, اسٹرکچر کی تصویر چینج ہوتی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہمارا تو ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا. تو یہ دوسری چیز ہے آپ نے جو کرنی ہے. تیسری چیز, اگر آپ اسپرچولی واقعی اوپر جانا چاہتے ہیں, دس از ٹیسٹڈ, بڑوں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں. یہ سارے یوگیز اٹھتے ہیں اس وقت, سارے اٹھتے ہیں, ہم ہی چھوڑ بیٹھے ہیں بس. اور ہمارا تو بار بار نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوتا ہوں نیچے, آؤ بات تو کرے کوئی. آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں اور اپنا یونیورسل گول مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر نفل ایسے نہیں پڑھنے نہیں, ایسے نہیں پڑھنے. آپ نے کم از کم لٹرلی 5 منٹ کے لیے سے 10 منٹ کے لیے رکوع میں کھڑے ہونا ہے, اور 5 سے 10 منٹ کے لیے نا ایک سجدے میں جانا ہے. ایک سجدہ اتنا لمبا ہونا چاہیے کم از کم. اور سبحان ربی الاعلیٰ عظیم تو کہہ ہی رہیں گے آپ, اس کے بعد بات شروع ہونی ہے. سب جو کرنا ہے, رونا ہے, ہنسنا ہے, بولنا ہے, مانگنا ہے, مانگیں. کیونکہ میں ایکسرسائز یہ کراتا ہوں ورکشاپس میں. آپ کے نا یہاں جس طرح آپ ایک کیتلی پکڑے نا, تو اس کو ایسے کریں نا, تو اس کے آگے سے باہر نکلنا شروع ہوتی ہے جو بھی چائے ہے, جو بھی پانی ہے اس کے اندر. تو جب آپ اس پوسچر میں جاتے ہیں نا سجدے والی, تو لٹرلی آپ کے یہاں سے نا آپ ڈیٹاکس ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ ایکچولی ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جائیں گے. میں صرف 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. 1 ہفتہ یہ کر کے دیکھیں, زندگیوں میں نا ایسے جولٹ آنا ہے یہ. لیکن 5 10 منٹ کے سجدے اور وہ ہونے چاہیے. زندگیاں ایسے آپ کی ادھر چلی جائیں, ادھر جا رہی ہے نا, ادھر جانا شروع ہو جائے گی. میں گارنٹی دے رہا ہوں, کر کے دیکھیں ٹیسٹ, اور آپ اتنا ہلکا فیل کریں گے اپنے آپ کو, اتنا ہلکا فیل کریں گے کہ آپ لٹرلی وہ جو میگنیٹ لگا ہوا ہے نا, اس کو جا کے ٹھک کر کے جڑ جائیں گے. تو یہ جو آپ کا اس طرح سے جب پرسنل برانڈ بنے گا نا, تو میں بتاؤں آپ کا دل ہی نہیں کرے گا پھر. جو ایکچولی لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس ان کی کارن ہے جی, جڑا ویلا لنگ جائے وہ چنگا ہے نا, یہ ڈائلاگس. پھر آپ کہیں گے کہ میں اور کنٹریبیوٹ کر جاؤں, بس پھر یہ ہونا ہے. تو اس والے پرسنل برانڈ کے ساتھ جڑیں. تو چاہے اب آپ کا کوئی سا بھی پروفیشن ہے, کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں, آپ کوآپریٹ میں کہیں کام کرتے ہیں, اگر آپ نے اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لی نا, تو پھر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ٹیوننگ ہی فرق ہو جائے گی, زندگی کی ٹیوننگ ہی فرق ہو جائے گی. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیوننگ کی ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لیں آپ, جب وہ بنے امیر المومنین, تو رات کو وہ سب کو پتہ ہے آؤٹ اسکرٹ میں جاتے تھے. اینڈ دین تو ایک دن گئے, اب یہ بندہ ٹیون ہوا ہے بس, ٹھیک ہے. تو باہر جاتے تھے, تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے بہت دور, تو وہ خیمہ سا جل رہا ہے, وہاں گئے وہ اس کے پاس. تو اس کے پاس گئے تو اندر سے ایک عورت کی آوازیں آ رہی تھی, اندر بندہ باہر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یار کیا مسئلہ ہوا ہے, مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں. اچھا, انہوں نے تھوڑا انسسٹ کیا, تو بندے نے غصہ کر دیا کہ جی آپ جائیں, آپ کو کیا ہے.
So then they really realized that the woman was going through that pregnancy pain. اور گھر گئے سیدھے گھر بھاگے, گھر جا کے اپنی بیوی کو, اب یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے, انہوں نے اپنی بیوی کو آمادہ کیسے کیا. اور وہ بیوی کون تھی؟ حضرت علی کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے دروازے کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا گفٹ دیا. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ ان مائی اون ورڈز. تو کیا تم وہ لینا چاہو گی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں نہیں. یہ اب وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا چل نہیں میرے نال, امیر المومنین ہے ظاہر ہے, چلو میرے ساتھ رات کے 3 بجے میں, مطلب تم نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے ان کو کہ تم چلنا چاہو گی میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دروازے کے اوپر ایک رحمت کا وہ بھیجا ہے. جو کچھ بھی تھا تھوڑی بہت ہی چیزیں ہوتی تھیں, اٹھائی پہنچ گئے وہاں پہ, اس کے لیے لکڑیاں جمع کی, بندے کے لیے کھانا پکایا. اتنی دیر میں وہ اندر چلی گئی ہوئی تھی, وہ اس کی ہیلپ کرنا شروع کیا. اور انہوں نے پھر اندر سے کہا کہ امیر المومنین ان کو نا بیٹے کی مبارکباد دیجیے. اب جب بندے نے شکل دیکھی نا امیر المومنین, تو ہی واز لائک آپ امیر المومنین ہیں, ابھی تک بتایا ہی نہیں ہوا تھا, ہم تو جانے سے پہلے پتہ نہیں کیا بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, بلکہ تم آؤ, اور میں جب تم آؤ گے تو میں اس بچے کا اور اس کی ماں کا اسٹائپنڈ بھی لگا دوں گا. یہ ہے وہ ڈیزائن سینس, یہ ہے وہ یونیکنیس, یہ ہے وہ یونیورسل گول جس سے جو الٹیمیٹ برانڈ اسٹریٹجسٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جب بندے جوڑے تو پھر ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. ایک ایک بندہ اٹھا لے. حضرت علی, میں بار بار کہتا ہوں یار وہ کوئی پہلوان تھے, وہ 18 19 20 سال کا لڑکا جا کے خیبر اتنا بڑا دروازہ, آپ چھوٹا سا دروازہ اٹھا کے دکھا دیں کیسے ہوا یہ. وہ یونیورسل انرجی تھی, ان کو برانڈ پتہ تھا اپنا کہ مجھے ایک مشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے. جب وہ 6-7 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتھروں کو اور درختوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باؤ ڈاؤن کرتے دیکھا ہے. یہ تھا ان کا ویژن. اور ان کی پہلی اسائنمنٹ سب کو پتہ ہے کیا تھی, کہ جب وہ 7 سال کے تھے لوگ نہیں مان رہے تھے, جب پہلا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی یہ ہے میرا برانڈ, نہیں سمجھا, پتھر مارے. تو پہلی اسائنمنٹ حضرت علی کو یہ دی کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ایکسپریشنز دیکھ کے بتاؤ کہ کون لوگ میری طرف ٹلٹ رکھتے ہیں. یہ 7 سال کا بچہ ہے, برانڈ پتہ ہے نا, پہلا جوڑا ہوا ہے وہ نبی نے ان کے ساتھ کہ بیٹا یونیورسل گول یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پھر وہ آتی ہے چیز ساتھ. اور اسی چیز میں حضرت ابو ذر غفاری جو بہت بڑے جن کا نام آتا ہے, وہ اس ایکسرسائز میں ہی مان لائے تھے جو حضرت علی نے پہلی ایکسرسائز کی تھی اتنے چھوٹے بچے نے. تو اگر ہمیں اپنا برانڈ پتہ ہو تو ہم ایسے چیزیں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک ایک چیز جو آپ کی اندر ہے نا, وہ آپ کو آواز دے رہی ہے. کیونکہ آئی ایم بینگ اے میوزیشین, مجھے یہ پتہ ہے کہ اس جگہ کا بھی ایک سنگل نوٹ ہے. اور میں اپنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ آئی بلیو ان دس وچ آئی ہیو لرن, امپروویزیشن, کسی نے نام سنا ہو, ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. تو I do that every time. I prepare for whatever I have done, but میں اس جگہ پہ جا کے نا میں جو پریپریشن کے ہوتے ہیں مائنس کر دیتا ہوں. اور پھر یہ جو اس وقت یہاں پہ ایک نوٹ ہے وہ مجھے پتہ ہے, I tune myself to that note, اور پھر وہ نوٹ مجھے جہاں بھی لے جائے. سو یہ ہے امپرووائزیشن جو میں نے ایز اے میوزیشین سیکھی ہے, جو اللہ تعالیٰ پھر سکھاتے ہیں کہ وہ نوٹ کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جیسے آپ نے وہ نوٹ کیا ہے, خدا کا نوٹ ہے نا یار, وہ ہر جگہ ایز اے ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ وہ نوٹ ہے یہاں پہ. تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرو گے تو بس پھر بات ختم ہو گئی. سو اگر آپ کا الٹیمیٹ ٹرسٹ ان پہ ہے تو بس پھر یقین جانیے کہ آپ بڑی سے بڑی چیز مانگ کے دیکھ لیں. لیکن ٹیسٹ وہ کریں گے, کیونکہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی پروجیکٹس پکڑتے ہیں نا تو کرتے ہیں تو ہم نے اس میں چیزیں جوڑی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے پچ تو کر دیا, لیکن وہ فلانا بندہ ہے نا, وہ اگر مجھے مل جائے نا, میرے ساتھ جڑ جائے تو یہ پروجیکٹ مجھے مل جائے گا. اگر وہ بندہ مجھے مل گیا نا تو یہ ہو جائے تو مجھے مل جائے گا. نہیں, یہ نہیں کرنا, یہ الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہے. اپنا کمپس جو
ہر ایک فون میں ہوتا ہے نا کمپس, وہ کمپس ٹھیک کرنا ہے بس. جب آپ کا یہ, اور وہ بار بار آپ کو نوک کرتے ہیں کہ کمپس سیدھا ہے کہ نہیں تمہارا, ہے کہ نہیں. جب بھی پچ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سنیں نہ سنیں وہ پوچھتے ضرور ہیں. تو اگر آپ نے اپنا کمپس ٹھیک کر لیا تو آپ یقین کیجئے, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ گوروں نے کمپس سیدھا کیا ہوا ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. ان کا وہ چاہے اس کو خدا نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس کو یونیورسل کہتے ہیں, انہوں نے وہ یونیورسل نوٹ سے کر کے جاتے ہیں, انہوں نے سیدھی کر لی ہوئی اپنی گیم, اور وہ اتنے ٹیون ہیں, اتنے آنیسٹ ہیں, اتنے سیدھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ گورے نو تے بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے, کہتے ہیں ہم سر, بیکاز وہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں آپ سے, کیونکہ وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہیں. ہم, اللہ معاف کرے, مطلب ہمیں پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو, تو اس کو ذرا ڈیٹاکس کرائیں, اپنے سسٹم کو ڈیٹاکس کرائیں, پلیز کرائیں, تاکہ آپ کا اصل اندر سے نکلے. اور وہ اصل اتنا خوبصورت ہے نا, اتنا خوبصورت ہے کہ میں بتاؤں, اس کی روشنی بہت زیادہ ہوگی, وہ بہت خوبصورت ہے اصل, اس کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. جس دن آپ نے وہ اصل والی خوبصورتی کو پکڑ لیا نا, تو کوئی دنیا کا کوئی بندہ ہو, آپ کو کبھی گھبراہٹ ہوگی نہیں, کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں نا, کر کے دیکھیں, 1 ہفتہ صرف کر کے دیکھیں, آپ کا کانفیڈنس لیول, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, آپ کا کانفیڈنس لیول ہی چینج ہو جائے گا. اور صرف گیم ہی کانفیڈنس کی ہے. سو دس از اگین اے ٹرائنگل. سو یہ اگر آپ کر لیں گے, اس کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو اٹ از CAT CAT, کانسیپٹ, اسٹیٹک, تکنیک, اور یہ آبزرویشن, لسننگ, اور آپ کی پریزنٹیشن. یہ آپ اپنے بچوں کو کرائیں, چھوٹی چھوٹی آبزرویشن ایکسرسائزز دیجیے. آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کرائیں, ان کی آپ نے آبزرویشنل اسکلز بہتر کر دیں, لسننگ بہتر کر دی, تو جب آپ کو 10 دفعہ بات بتانی پڑتی ہے, نہیں بتانی پڑے گی. وہ آپ کا بچہ, لڑکا پہلے دن ہی الرٹ ہو کے آئے گا. اب ہمارے کلچر میں اور وہاں کے کلچر میں فرق کیا ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں آپ کام کرنے کے لیے, جن لوگوں نے وہاں کام کیا ہے, وہاں سارے لوگ ٹائم نہیں دیکھتے بار بار کہ 5 کب بجنے ہیں. یہ کلچر کا فرق ہے. وہ آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک بندے سے پیسے لیے ہوئے ہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم نے پوری کرنی ہے. لیکن ہمارا تو یہاں نہیں ہے, ہمارا بس 5 بجنے کا انتظار ہوتا ہے. اور ساری دنیا کے جو کام ہمارے گھر کے ہوتے ہیں وہ ہم نے وہاں آفس کی ٹیبل پہ آ کے کرنے ہوتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات, جب ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں 500 گنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے. یار انہیں میں نے کیوں کہا تھا, اور میرا باس تو یار اور ماندہ ہی نہیں کرتا. خدا کا نام لے یار, یہ ایک خاص ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ کرانی پڑے گی آپ کو, کیونکہ یہ ہمارے اندر نا پچھلے 50 60 70 ایئرز میں نا ہمارے جینیٹکس میں ٹریول کیا. بیکاز میں یہ ایک اور چیز کرتا ہوں جس کو کہتے ہیں فیملی کانسٹلیشن. یہ بڑی نئی چیز ہے, ابھی جرمنی میں سے ہو رہی ہے. تو یہ فیملی کانسٹلیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پرابلمس ہوتی ہیں نا, ہم نے یہاں تک کیا ہوا ہے کہ ہم نے لیٹس سے اگر جینز کا 7 کا اسٹرکچر ہے نا, تو ہم نے 7 اسٹرکچر کو بھی علیحدہ کر کے آخری جین کے ساتھ وائبریشن میں کام کیا کہ یہ اس نے جو اس کے اندر یہ جو ڈیزیز آئی تھی, یہ اس سے کون سی جین سے آ رہی ہے, تو پھر اس جین کو جا کے ٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ دین جب آپ اس کو صحیح کر دیتے ہیں تو پھر وہ نہ صرف آپ کی پوری ٹریول بلکہ آگے کی بھی وہ رک جاتی ہے. تو یہ اگر آپ اس کو سرچ کیجیے گا, فیملی کانسٹلیشن, یہ ایک بالکل نئی ٹیکنیک ہے. یہ بہت بڑی لوگوں کے بہت بڑی چیزیں, ڈیزیزز ٹھیک ہوئی ہیں اس سے. اور یہ پورا ایک پورا ٹرانس ہے, اس کے اندر آپ لے کے جاتے ہیں اس کو لوگوں. ایک پورا واقعہ ہے, آپ جا کے پڑھیے گا کہ ایک لڑکی تھی, اس کو ہوا تھا یہ کہ بچپن میں پتہ چلا اس کی وہ کچھ 7ویں جینز میں تھا یہ جنریشن. انہوں نے کہا کہ وہ گم گئی تھی اور جا کے لٹرلی وہ رہنا شروع ہو گئی تھی جنگل میں کچھ عرصے کے لیے. تو وہاں جو ڈاگس تھے ان کے ساتھ اس نے بہت سارا ٹائم گزارا. تو جو ایک خاص قسم کی اس نے ریش ڈیولپ کر لی تھی. تو جب وہ مر گئی وہاں پہ بچی,
تو وہ جو کتے تھے انہوں نے جا کے گاؤں میں جا کے بلایا بہت زیادہ کہ یار وہ مر گئی ہے بچی, تو اس کو لے کے جاؤ. تو بڑی دیر کرتے رہے کتے جا کے, تو وہ پھر انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ لڑکی تھی, لیکن لے آئے اس کو. لیکن وہ جو ڈیزیز تھی وہ اس ولیج نے بہت زیادہ نا ایبزارب کر لی, اینڈ دین وہ جنریشنز میں ٹریول ہو گئی. ٹھیک ہے, تو جو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے اسکن ڈیزیزز کا مسئلہ, تو وہ جب ہم نے ایک کیا, یہ انگلینڈ میں UK میں کیا تھا, تو اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی پہلی دفعہ دیکھی ہے اسکن, کیونکہ وہ کبھی اسکن دیکھی نہیں تھی اس نے. تو یہ جو ساری ٹیکنیکس ہیں یہ گورا کر رہا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. جب ہم وائبریشن والی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں, جب ہم اس طرح سے, میں یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں بھی کسی کو وائبریشنز بھیج سکتا ہوں, اینڈ دیٹ ہیلپس. تو یہ تو بالکل پاسبل ہے. یہ ہمیں یہ پوری ایک جاپنیز ٹیکنیک ہے. دین اب یہ سب سے پہلے جرمنی میں شروع ہوئی تھی, وہاں سے شروع ہوئی, تو دنیا دیکھیں کہاں جا چکی ہوئی. ایسے کام ہو رہا ہے چیزوں کے لیے, اور جو پورا ہولسٹک کا طریقہ ہے میڈیسنس کا کام کرنے کا, وہ ابھی جو بالکل فرق ہو گیا. اور آپ کی دوسری والی جو ایلوپیتھی ہے یہ اتنی زیادہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس کا سارا کچھ, کہ کیونکہ ایز اے برانڈ اسٹریٹجسٹ مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا چیز انڈکٹ ہوئی ہے, کہاں پہ. مطلب آپ کے برانڈس کے اندر, آپ کی میوزک کے اندر, میوزک کی فریکوینسی چینج کی ہوئی ہے, ہرٹس چینج کیے ہوئے ہیں. پہلے 440 ہرٹس پہ ہوتا تھا وہ, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں ٹیکنیکلی, وہ سارا میوزک چینج کر دیا, جس پہ اب جن ہرٹس پہ میوزک کر کے بھیجا جاتا ہے وہ آپ کو ایک خاص قسم کی وائبریشن دیتا ہے. جو آپ کے بچے جو کنورٹ ہو رہے ہیں نا, وہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, 440 ہرٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اتنا کچھ ہوا ہوا ہے. آپ کے برانڈز نے کہاں آپ کو ڈراموں میں کیا انڈکٹ ہوا ہوا ہے, نیٹ فلکس پہ کیا نیٹ فلکس تو آپ CIA کا کیا بتاؤں میں آپ کو, پورا پروجیکٹ ہے جی. تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ انڈکٹ ہوئی ہیں, اتنی زیادہ انڈکٹ ہوئی ہیں, ہر چیز کے اندر ہے یہ, کہ آپ کے بچوں نے ہونا ہی ہونا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, کیونکہ میں ینگ یونگسٹرز کے ساتھ بہت زیادہ کام کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج انفارمیشن دے رہا ہوں. اتنی کوئی کمال جنریشن ہے نا یہ میڈیا چاہے جو مرضی 2 نمبر کہہ لے جی کہ برباد ہیں, یہ 2 نمبر ہیں بچے. اتنی کمال جنریشن ہے, میں بتا نہیں سکتا جی. ہماری جو 60s 70s 80s کی جنریشن ہے وہ بہت فارغ تھی. یہ نئی جنریشن کمال ہے. اس کو صرف نا آپ نے ڈائریکشن دینی ہے بس. یہ پاکستان کو اگر 60% اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ گفٹ ہے. اور جیسے ایک مووی ہے ارائیولز, اب دیکھیے وہ, تو یہ اس میں ایلینز سائی فائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک ویپن دیا ہے. اٹ از اے ویپن. ویپن کیا مارنے کے لیے نہیں صرف یوز ہوتا, وہ آپ کا گفٹ ہوتا ہے. سو یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ, دس از اے ویپن فار اس. ہم نے اگر استعمال اس کو ٹھیک کر لیا تو اگلے 10-15 سال بھی بہت دور ہیں. ابھی بھی اگر ہم صحیح ان کی ڈائریکشن کر دیں, اور یہ تیار ہیں. یہ میں ہم بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی میرے پاس بہت ساری مائیں آتی ہیں خاص طور پہ کہ جی وہ میری بیٹی ہے 16 سال کی, یا میرا بیٹا ہے 20 سال کا, وہ کنٹرول نہیں ہوتے, وہ سمجھ ہی نہیں آتے. تو بھائی آپ نے جو باہر, تو یہ جو ان کے اندر جو سارا کچھ ہوا ہوا ہے, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جنریشن 5-10 اسٹیپس آگے ہے. ایسے کہ جب ایک ٹیچر یا ایک پیرنٹ جب روم میں انٹر ہوتا ہے نا, تو آپ کا نیورونز جو ہے نا, نیورونز کیا کرتے ہیں, نیورونز ٹو نیورونز انویزیبل بات ہوتی ہے. اینڈ لیس دین 6 سیکنڈز میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے کنونس ہونا ہے یا آپ نے کنونس ہونا ہے. یہ میں بات نہیں کی ابھی, میرے نیورونز نے آپ کے نیورونز سے بات کر لی ہوئی ہے کہ میں نے کنونس ہونا ہے یا آپ نے کنونس ہونا ہے. تو وہ بچوں کے نیورونز کیونکہ جینیٹک چل کے وہ باقی چیزوں سے اتنے آگے جا چکے ہیں کہ کلاس میں ٹیچر آتے ہیں نا, تو وہ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں اس سے تینوں آتا ہے کہ نہیں. اب وہ ٹیچر جو مرضی پٹتا رہے, انہوں نے نہیں سننا تھا. جہاں پہ صحیح ٹیچر جائیں گے بچے پن ڈراپ سائلنس ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. جن بچے نا جن سے ٹیون ہوتا ہے ان سے ٹیون ہونا ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کو تھوڑا سا اسپیس دیں. اور جو آپ کے بچے ٹینز میں جا رہے ہیں ان کا پرابلم نہیں ہے, ان کی ہارمونز کا مسئلہ ہے. یہ ان کے ہارمونز کا کیا مسئلہ ہے کہ
کہ نیچر نے نا ان کو ایک ڈیفینس میکینزم دیا ہے. وہ ڈیفینس میکینزم ہوتا ہی جو ہے وہ ٹینز میں آن ہوتا ہے. وہ آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اس ایج میں ہوتے ہیں نا تو آپ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ انہیں کوئی بات بتا دیں, انہیں کہتے ہیں نہیں ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے. آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا اس ایج کے بچوں میں. کیوں؟ کیونکہ نیچر ان کے اندر ٹیون کر رہی ہے, وہ کانفیڈنس بلڈنگ کر رہی ہے, ہارمونس کر رہے ہیں. وہ اس کا طریقہ ہے نیچر کو آپ کو کانفیڈنس دینے کا. تو اپنے بچوں کی بات سنیں اور ان سے کسی طرح سے یہ ٹیکل کر کے یہ وقت نکلوا لیں. بس جیسے وہ 19-18 کراس کریں گے نا, وہ ایک کمپلیٹلی فرق لوگ ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کو چھیڑ دیا تو وہ ٹراما ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں, آپ مطلب ہمارے ایج کے بہت سارے لوگوں میں ٹراما ہے جو جاتا نہیں ہے پھر, اور وہ پھر اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ باپ یا تو چیخ رہا ہے یا ماں چیخ رہی ہے یا ماں بالکل چپ ہو گئی ہے یا باپ بالکل چپ ہو گیا ہے. یہ سب ٹرامیٹک جو جس سے گزرے ہیں. تو اگر آپ نے یہ بے چینی کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے ایز این انڈیویجول اپنا برانڈ نہیں سمجھا ہوا, اپنی یونیکنیس نہیں سمجھی ہوئی. تو اگر آپ نے اپنی یونیکنیس سمجھ لی تو یہ دیکھیں کتنی لیئرز میں آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. آپ کی اگلی سے اگلی جنریشن جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بالی سے پھر 15 اینڈ دین پھر پتہ نہیں ملٹیپل. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک صحیح لگا دیا تو پھر کیا ہونا ہے, پھر کہاں سے کہاں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں کہ کوئی چیز بہتر بھیجنے سے پہلے وہ بادل بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون ہو جائے. اگر آپ جب کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو ایسی سائنز آنے شروع ہوئے, اینڈ دین پھر بادلوں سے پھر وہ ایسی جگہ پہ بھیجتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پہ بالکل ڈیڈ زمین ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سے وہ ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس زمین میں سے میں سبزہ اگاتا ہوں, وہ والا جو کہ ملٹیپل لیئرز میں جائے گا. اور وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں آگے جا کے کہ جن کا اچھا سیڈ ہے, وہ سیڈ کی بات نہیں ہو رہی, وہ میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا اچھا سیڈ ہے اس کی فصل بھی اچھی نکلے گی, اور جس کا برا سیڈ ہے اس کی فصل بھی بری نکلے گی. تو یہ ایسے لیئرز میں جانی ہے. آپ کہیں گے کہ میں تو صحیح, آپ نہیں صحیح, آپ کے اگلوں سے پچھلوں سے بھی پوچھا جائے گا. کیونکہ مطلب میں تو اتنی باتیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو مجھے تو فیلنگ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بڑی باتیں کرتے تھے نا, اے ہن تینوں پروڈکٹ دیتا ہے ہن بنا. یہ جب آپ کے بچے ہوتے ایکچولی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں تو ویسے بنا کے دکھاؤ. تو اگر یہ رسپانسبلٹی والا آپ کا آن ہو گیا تو آپ وہاں پہ بھی ٹھیک ہوں گے, یہاں پہ بھی ٹھیک ہوں گے. اور یہ سارا کچھ یونیکنیس سمجھنی ہی ڈفرینشیٹر سے ہے اور اپنے برانڈ سے ہے. لوگوں کو کاپی کرنا بند کر دیں, اپنا ڈفرینشیٹر سمجھیں. ود ان نو ٹائم آپ کی جگہ بن جائے گی, ود ان نو ٹائم. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ جی پلیز. My name is Sundas Naseem. I think we are friends on Facebook. جی جی جی. So yeah, I wanted to listen to you. So it was a great innovative lecture. I just wanted to ask you something, but before that I want to comment on something. You were saying about building your personal brand and all that. We can relate it to the Greek idea of poiesis and phusis. And Hubert Dreyfus, he was actually adhering to that idea that in order to build your personal brand, you have to have that idea of poiesis and phusis. You have to take it up a notch. But the thing is, we are talking about personal brand and how we can connect with our inner self and how we can connect with the divinity, with the spirituality of God. But when it comes to the kids, you are trying to tell them that, okay, you have to connect with your personal brand and all that. A professor is telling them, that is the kind of atmosphere that we are being brought up into. And this is the kind of thing that pisses me off. I'm using this word intentionally, that it pisses me off, it irks me that there are so many kids. I actually have a nephew who's going through that. His father passed away and his mother wasn't, that in sync with that connectivity of it all. And she did not try to put too much effort into it, So now he is roaming around and being vulnerable and all that. Yeah. So how would you engage the parents? How would you like to connect them with that reality? This is
such a pertinent question. I can't tell you کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ جب ہم یہ پوری کیمپین کر رہے تھے نا مینٹل ہیلتھ والی, تو اس میں جو ہمیں سب سے بڑی پرابلم آئی, بچوں کو تو ہم ٹیون کر ہی سکتے ہیں, پیرنٹس کا کیا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جب گھر جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو ہم نے پھر ایک اور پوری ایک ورک شاپس کرانی شروع کری جن میں ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی شروع کی. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس کچھ پیرنٹ جب آپ 40s and 50s کراس کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے چینج کرنا, بہت مشکل ہے. ہوتی ہیں پرسنٹیج ہے جو لوگ سمجھ جاتے ہیں, ادروائز نہیں سمجھتے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنائیں. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایز اے پیرنٹ آپ نے بچوں کو نا مشکل سے گزارنا ہے, ان کو پیمپرڈ زندگی نہیں دینی. دس از اے کلر, آئی ٹیل یو. جو آپ کہتے ہیں نا ہائے میرے بچے نو اینا ہو جائے, ہائے میرا بچہ, او ہائے سے بچہ فارغ ہو گیا ہے. آپ نے بچوں کو سختی ان سے, اب جاپان جائیں ٹاکیاں بھی لگوا رہے ہوتے ہیں, آپ فن لینڈ جائیں وہ ان سے برتن بھی دھلوا رہے ہیں, ان سے اپنی گارڈننگ بھی کروا رہے ہیں, سب کچھ کروا رہے ہیں. کیونکہ ہوتا کیسے کہ آپ کی کوگنیٹیو اسکلز بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ہم پورا یہ ایک جگہ پہ ایک ہمارا ایک جرمن انسٹیٹیوٹ ہے جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, تو ان میں یہ ہم پورا کی پوری ایک اسکل ڈیولپمنٹ ہے جن کی کوگنیٹیو اسکلز کے لیے. تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے ان بچوں پہ کام کریں. پیرنٹس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت لمبا پروسیجر ہے. تو جتنا ٹائم آپ اسکول میں گزاریں ایز اے ٹیچر, اگر کوئی بندہ آپ کے پاس بچے ہیں تو ان بچوں کو یہ ساری چیز, بیکاز بچے بہت جلدی ایبزارب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بچوں کو کیا ہے کہ جب تک, خاص طور پہ جب تک 12 سال سے پہلے نا یہ نہیں بنتا نا, یہ دماغ کا یہ والا حصہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کو صرف باتوں سے بتاتے رہیں گے نا تو وہ سمجھیں گے نہیں. تو جیسے فلم میں جب ہم فلم پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ اسکرپٹ میں آپ زیادہ تر ڈونٹ ٹیل, شو, یہ ایک لائن ہے فلم اسکرپٹنگ کی کہ آپ نے نا شو کرنا ہے, لکھ کے ڈائلاگز ہی نہیں بلواتے رہنے. تو اپنے بچوں کو نا شو کر کے بتانا ہے, ڈونٹ ٹیل دیم. کیونکہ 12 سال سے پہلے 7, 8, 9, 10 سال کے ایبزارب ہی نہیں ہونا اس بچے کو. آپ اپنی طرف سمجھ, میں نے تمہیں کل بتایا تھا نا یہ کرو نہیں, تو تم پھر کیوں نہیں کر رہے. نہیں کرے گا بیچارہ, اس کے پاس ابھی ایبلٹی, اس کا دماغ کا حصہ بنا ہی نہیں ہوا جو یہاں پہ ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بچے جو ہیں ان کی پوری ایک سائیکالوجی ہی فرق ہے. لیکن یہ ایک اور بھی بات آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ بچے آپ سے بہتر ہیں پلیز, اور یہ بچے آپ کے نہیں ہیں, یہ بچے خدا کے ہیں. میں آپ سب لوگ ہم بیچ میں صرف میڈیٹ کر رہے ہیں. We are the conduits, na? We are. Yeah, but you see the road to hell is paved with good intentions. Yes. But parents don't understand that, na? They try to inculcate the idea that you are dependent on us and you are going to do whatever we are going to tell you. So that is exactly what is wrong with the society in general. You know? Yes. And kids are going through that turmoil, that chaos inside of them, and they don't know how to react to it. So I think we need to have that kind of platform available where we are going to educate the parents before we are going to go ahead and with educating the children, you know. Yeah. Because children are vulnerable, they are dependent on us. We are the conduits, we don't understand that we are the conduits of bringing the change. But how do we go about it? اچھا, بہت جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے نا بچوں کے ساتھ کام کیا اور ہم نے ان کو نا ڈیورژن ٹیکنیکس بتائی کہ جب یہ ہو رہا ہو نا تو آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ہم اسٹریس میں بھی بتاتے ہیں, بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی بتاتے ہیں. تو بہت سارے بچوں نے نا اپنے پیرنٹس کو ری ٹیون بھی کیا ہے. سو یہ جو ڈیورژن ٹیکنیک ہے نا, یہ ایک پوری سائنس ہے کہ جب یہ ہو رہا ہو تو آپ نے ڈیورٹ کہاں پہ کرانا ہے, تو جب وہ ہو رہا ہو تو آپ نے ڈیورٹ کیسے کرانا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ڈیپر سینس ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور یہ ایک چیز سے نہیں ہونی نا, مطلب آپ نے ان کو پورا ان کی آڈیو ویژول دونوں یوز ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو بچے بہت زیادہ اسٹوریز سے سمجھتے ہیں, تو ان کے اندر ان کو یوٹیلائز کرائیں یہ ساری چیزیں. آپ ان کو میمورائزیشن پہ نہ لگائیں. میں آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسیس تھا. وہ کیا تھا, RUPAM, ریڈ. وہ ریڈ, جب کوئی صورت آتی تھی, اس کو آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کرتے تھے. جب کوئی صورت آیت کوئی آتی تھی
تو کیا کرتے تھے, سب سے پہلے ریڈ کراتے تھے. لوگ کہتے تھے جی آگے چلے, وہ کہتے تھے یہیں رکو. 3 مہینے وہیں رکھتے تھے. ریڈ اینڈ دین انڈرسٹینڈ, یو سے انڈرسٹینڈ, پھر انڈرسٹینڈ کراتے تھے. انڈرسٹینڈ کرانے کے بعد پونڈر کراتے تھے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انڈرسٹینڈنگ اینڈ پونڈرنگ, ٹھیک ہے. اور انڈرسٹینڈ پونڈر میں بہت ٹائم لگاتے تھے. جب یہ ہو جاتا تھا پھر اس کو کہتے تھے اس کو اپلائی کرواتے تھے اپنی زندگی میں. جو بھی حکم آیا اس کو اپلائی کر کے آؤ اور اس کو دیکھو کہ ریبٹل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, کیا ہوتا ہے. وہ کرنے کے بعد آخری پروسیس تھا میمورائزیشن. ہم تو سب سے پہلے میمورائزیشن کراتے ہیں, اسی لیے ہمارے اندر نہیں ہے. سو اٹ از ریڈ, انڈرسٹینڈ, پونڈر, اپلائی اینڈ دین میمورائز. یہ ہے پروسیس جس کی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے 14 سال میں حفظ کیا تھا. ہم تو تمغہ ہوتا ہے کہ 1.5 سال میں میرے بیٹے نے حفظ کر لیا ہو. دیر از نو نیڈ فار دیٹ. اب اس کو پڑھانا ہے ضرور, بہت اچھی بات ہے, قرآن آپ کے سینے میں ہو, اس سے اچھی بات کیا ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ اس کا اصل مقصد تو بتائیں اس کو, میسج دیں. تو اور یہ اگر آپ ایکسرسائز ان بچوں کو کرا دیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے بچے جو نہیں سیکھ رہے تھے, پڑھائی میں برے تھے, ان کو ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں, انہوں نے باہر بہت زیادہ کام کیا ہوا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ اس بیٹے کو نا حفظ کرنے پہ ڈالو 7 سال. تو جب انہوں نے 1.5 سال ساتھ پڑھ بھی رہا تھا, اور وہ تھوڑے انگریز ٹائپ ہیں لیکن وہ یہ بھی ہے ان کے اندر, تو اس کی کیپیسٹی 500 گنا بڑھ گئی. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. اس بچے کی کیپیسٹی پتہ نہیں کہاں چلی گئی, اور پہلے وہ ایک ڈل ترین بچہ تھا. تو اس ساری وزڈم کو نا, یہ وزڈم ہے ایکچولی, اس وزڈم کو دوبارہ سے لے کر آئیں. اور یہ جو ہمارا سارا نہ صرف پنجاب, سندھ, بلوچ, ہر جگہ کا ایک فوک وزڈم ہے, یہ فوک وزڈم کو لائیں جی دوبارہ. یہ بڑا ہی زبردست ہے, ہمیں واپس کرا دے گا. اور آپ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ساؤتھ کوریا میں PhD کا, شی از اے سائنٹسٹ. جب میں نے یہ ویڈیو ڈالی تو اس نے مجھے وہاں سے کال کی کہ سر یہ جو پروسیس ہے یہ ایکچولی ہمارا سائنس کا پروسیس یہی ہے, ہم ایکچولی اسی طرح ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ ایگزیکٹ یہی پروسیس ہے. تو آپ اس کو کہیں اپلائی کر کے دیکھ لیں. یہ ہی از دا ماسٹر اسٹریٹجی ڈیزائنر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی لائف کو نا کبھی اس طرح سے پڑھ کے دیکھیں, خاص اس اینگل کے علاوہ. اور یاد رکھیے تدبر جو ہے نا, جس پہ وہ تدبر, جو پونڈر ہے نا, وہ تدبر ہے ایکچولی. تو تدبر آپ کر کے خود دیکھیں نا, پھر آپ دیکھیں. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح نہ کر دیتے قرآن کی, جان بوجھ کے نہیں کی نا, تاکہ آپ پونڈر کر سکیں, میں پونڈر کر سکوں, یہ پونڈر کر سکیں. وہ اسی لیے کہ آپ پھر اپنا مزدار اینگل نکالیں گے, اور پھر اس سے ایک بالکل نئی وائبریشن. اور جب بھی نیا اینگل نکلتا ہے تو اس سے وائبریشن بنتی ہے, یقین کیجئے وائبریشن بنتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے اپنے مسائل, لیکن اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. بس اسٹرکچر کریں, گروپس میں بڑھیں, اسٹرکچر پریکٹیکل اسٹیپس میں. میں بہت ساری جگہوں پہ, یہ جانتے ہیں میں نہیں جاتا, اس لیے خاص طور پہ گورنمنٹ والی جگہوں پہ نہیں جاتا, کیونکہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے, صرف وقت ضائع ہوتا ہے. اب ہماری یہ جو تھی اس میں ہم نے بہت کام کیا, لیکن بہت ساری اور جگہوں پہ مجھے ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ جی ٹاک نہیں کرنا, صرف وقت ضائع ہوتا ہے. اور اسٹریٹجی بنا کے لے جاتے ہیں, وہ مان بھی لیتے ہیں, وہ کر بھی دیتے ہیں اپلائی, لیکن بیچ میں پھر وہ مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. جب نیشنل رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنی تھی تو ہم نے پوری دنیا کے لیے پوری ایک آڈیو ویژول کیمپین بنائی تھی. اس میں بہت مہنگی فلمز تھیں اور سب کچھ تھا, لیکن وہ پھر بیوروکریسی کی نظر ہو گیا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو لیکن ہمیں رکنا نہیں ہے جی, میں تو نہیں رک رہا, میں تو لگا ہوں اس وقت سے. اور آپ سب لوگ بھی, میں دیکھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو, سب لوگوں کے سوشل میڈیا پہ, آپ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن نا مل کے ذرا اسٹرکچر کریں. اور یہ وہ کر لیں کہ اگر ہم سب کو ایک ایک کا برانڈ سمجھ آ جائے نا, تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس چیز میں بہتر ہے, تو میں نے اس میں پنگا نہیں لینا. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی آئے نا تو پھر سارے اپنی آئیڈیاز اس میں ڈالنا شروع کریں. نہیں کرنا یار, ایک بندے کو اگر اس چیز کا پتہ ہے تو آپ اس کو کروائیں نا, اس کو لیڈ ہیلپ کریں اس کی, لیکن اس کو جانے دیں آگے. تو یہ صرف کر لیں تو ہم گروپ بنائیں, اسٹرکچر کریں اور اپنے طور پہ کریں, کام کرنا شروع کریں. باقی کسی نے آگے کچھ نہیں کرنا, تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. پرائیویٹ چیزوں میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے, آئی ایم اویلیبل, میں والنٹیئرلی اویلیبل ہوں, مجھے آپ کبھی بھی بلا سکتے ہیں.
تو کبھی یہ بچوں پہ کام. جی پلیز. آپ کی بات پہ صرف کامنٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے جو بات کی کہ ہمیں یونیورس میں ڈاٹ لگانا ہے, جی. تو جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں, ایپسٹیمولوجی انٹالوجی کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہی بیسک چیز سکھائی جاتی ہے, واٹ از ریالٹی, ہاؤ وی نو دا ریالٹی, اینڈ وی شوڈ نو دا ریالٹی. ریالٹی سب کی ڈفرینٹ ہے, آپ اس ریالٹی تک کیسے گئے ہیں, دیٹ از ڈفرینٹ. اور اسی طرح جب ہم برانڈنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو برانڈ تبھی بنتا ہے جب یونیکنیس اس میں آتی ہے. جب وہ یونیک نہیں ہے وہ برانڈ نہیں ہے. ہم جب برانڈنگ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یونیک آئیڈینٹیفائر اس میں اٹیچ ہونا ضروری ہے. تو بس یہ کامنٹ کرنا چاہتی تھی کہ بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے کہ ہمیں یونیکنیس پیدا کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سب کے سوشل میڈیا ہینڈلس دیکھتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے چھاپنا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے. یاد رکھیں برانڈ کیا, اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں واٹ از برانڈ, برانڈ ہوتا کیا ہے, کیا ہوتا ہے جی برانڈ؟ An offering from a known source. اوکے, یس دیٹس ون پارٹ, یس. اور کیا برانڈ کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے, کوئی لوگو ہوتا ہے, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے برانڈ؟ برانڈ کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ برانڈ جو ہے وہ ہر چیز کا مکسچر ہے کہ اصل میں جب ہم برانڈ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک پرسنالٹی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کہ برانڈ کو ایز پرسنالٹی پہلے ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پرسنالٹی کے ارد گرد ایوالو ہو رہا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ہم برانڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فنی پرسنالٹی ہے, تو ہمارا برانڈ جو ہے وہ فنی پرسنالٹی کے ارد گرد گھومے گا اور ہم اس برانڈ کو ڈیزائن کر لیں گے. بٹ برانڈ کیا ہوتا ہے؟ It's a human being personified in a product. Yes, to some extent. Uniqueness. Yes. Identity. ہاں, identity. میرے خیال میں جی کچھ ایسے یونیکنیس از اوبویس, بٹ سم آپ کی پرسنالٹی کے یا آپ کے اندر جس کے بارے میں آپ نہیں, آپ کی غیر موجودگی میں لوگ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. Absolutely. Yes. Brand is your gut feeling. برانڈ جو ہے نا وہ گٹ فیلنگ, جب آپ روم میں نہیں ہوں گے نا تو آپ کے لیے جو ایک گٹ فیلنگ آئے گی آپ کے کسٹمر میں, آپ کے کنزیومر میں, وہ برانڈ ہے. تو برانڈ اگر ہم 1,00,000 بندے ہیں تو 1,00,000 برانڈز ہوں گے ایک بندے کے. آپ ایپل کو کچھ اور سمجھتی ہوں گی, میں کچھ اور ایپل کو سمجھتا ہوں, یہ کچھ اور سمجھتے ہوں گے, بٹ یہی برانڈ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آپ گٹ فیلنگ کیسے ملٹیپلائی کرائے. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. ہاں, تو یہ گٹ فیلنگ جو ہے نا یہ آپ کے کسٹمر نے بتانا ہے. تو یہ ایک انٹرنل پوری کمیونیکیشن ہے جو آپ نے اپنی کمپنی کے اندر ہے, اور ایک ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے جو آپ نے کرنی ہے کریٹ. تو اس سے جو گٹ فیلنگ آپ کے کسٹمر سے ہوگی نا, تو جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, جیسے ایک ٹیسٹ کرایا گیا سیمسنگ کے یوزرز میں اور ایپل کے یوزر, ان کو لیب ٹیسٹ کرایا گیا. ان کو دے بین وائرڈ. تو انہوں نے کیا کیا کہ سیمسنگ کے یوزرز کو, جو بھی اینڈرائڈ یوزرز سارے سیمسنگ میں نے نام کے لینے کے لیے کہا, ان کو نا بہت ساری چیزیں بتائی گئیں کہ ایپل نے یہ کر دیا, ایپل نے یہ کر دیا, ان کی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے یہ مسٹیک کی ہے اور اب ایسا ہونے والا ہے. دے بھی نہ کہ اچھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ جب انہوں نے ایپل یوزرز کو اور انہوں نے سیمسنگ کی دونوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ ہونے والا ہے, یہ آپ کے ڈیزائن میں چینج کر دیا ہے, یہ مسٹیک ہے, اس کا شیئر اتنے آ گئے. اس کے بعد جب انہوں نے وائر کیا ایپل کے یوزرز کو جو کہ لیگٹس تھے اس کے, تو ان کو جب بتایا گیا نا کہ ایپل نے یہ مسٹیک کیا, تو انہوں نے وہ فیل کیا جیسے وہ اپنی کسی فیملی کے بارے میں فیل کرتے ہیں. ان کی برین نے وہ ویو دی کہ جب کوئی یہ کمپنی نے یہ مسٹیک کر کیوں دی. اتنی زیادہ اٹیچمنٹ تھی برانڈ کے ساتھ ان کی. اگر آپ کے کسٹمر کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ گٹ فیلنگ سے آگے پہنچ گئی ہے بات, تو آپ کا برانڈ بنا ہے, ورنہ آپ کا برانڈ نہیں ہے, وہ صرف پروڈکٹ ہی ہے. تو مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا یہ فرق ہے نا, 90% پاکستان میں مارکیٹنگ ہوتی ہے, اس کو برانڈنگ کہتے ہیں. اور میں آپ کو سمپل سا اس کا لوگ مارکیٹنگ والے کہتے ہیں جی اس کا ROI کیا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. جی برانڈنگ میں تو کوئی ROI نہیں ہے. ایپل کی جو ROI ہے برانڈ کا جو ہے نا, وہ 68% مارکیٹ شیئر جو ہے نا ایپل کا, وہ اس کے برانڈ کا ہے. اگر اس میں سے ایپل مائنس کر دیا جائے تو 68% گیا. یہ ہے ROI. اگر آپ نے برانڈ کے اوپر کام کیا, اپنے برانڈ پہ کام کیا, 1 سال کچھ نہ کیا, صرف اپنے کام پہ کیا, تو آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ اتنا ہائی ہو جانا ہے.
اور کوک کا بھی ایسے ہی ہے, باقی سارے لوگوں میں نام لیتے جائیں میں بتاتا جاتا ہوں 70%, 80% بھی آ رہا ہے. تو یہ برانڈنگ از بالکل کمپلیٹلی آپ کو چینج کرنے والی ہے اگر آپ نے سمجھ کے کام کیا تھا. ہم اگر جی سر, ہم اگر جس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں برانڈ کو, جی, تو ایکچولی اب یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کمپنیز یوزلی جب اپنی پروموشن کرتی ہیں پروڈکٹ کی ٹو میک اٹ اے برانڈ, جی, تو اب یہ آ رہا ہے کہ جی جو کمپنیز کہتی ہیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں, جی, وہ شاید وہ برانڈ نہیں. برانڈ وہ ہے جب لوگ اس پروڈکٹ کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے ہیں, اور وہ جتنی باتیں کرتے ہیں اور جو ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ اسی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. جی, تو ایگزیکٹلی فار آل آف اس, پرٹیکولرلی فار دا ینگسٹرس, جی, ان میں بھی اگر ہم یہی چیز انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے اندر کوئی ایسے, آپ کی مجھے وہ ایکویشن بڑی اچھی لگی جس میں آپ نے فرمایا کہ your passion plus your skill and the purpose, and if you start working on your purpose, that leads to your brand. yes, ٹھیک ہے نا, تو وہ یونیکنیس تبھی آئے گی. اور وہ اگر ہم بتانا شروع کریں کہ these are some of the attributes if you develop keeping in view your purpose and skills, جی, you are a brand. یس. اور پھر ہی آپ کا جو ہے ڈفرینشیٹر میں جب آپ نے اپنا وائی اچھا کیا ہوا نا, وائی جو ہے سب سے پہلے ہم 5Ws تو کرتے ہیں, بٹ اگر آپ نے اپنا وائی اچھی طرح سے کیا ہوا ہے اور صرف آپ کی میسیجنگ آپ کے وائی پہ ہے, سو دیکھیں نو بڈی بائز یور پروڈکٹ, پیپل بائی یور امیج. کوئی پروڈکٹ نہیں خریدنے آتا, یہ یاد رکھیں, امیج خریدتے ہیں لوگ بس. تو اگر آپ کا امیج ہے تو بکے گا. میں کوئی ایسی چیز نہیں خریدنے جاتا, امیج بکتا ہے بس, کوئی سا بھی ہو, کسی بھی کیٹیگری میں ہو, سی میں ہے, بی میں ہے, C+ میں ہے, اس سے بھی نیچے, امیج بکتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جب آپ کسٹمر انالیسس کرتے ہیں تو آپ کے سوشیوگرافکس کیا ہیں, آپ کے جیوگرافکس کیا ہیں, آپ کے سائیکوگرافکس کیا ہیں, اگر آپ نے اس کو ایسے دیکھا ہوا ہے نا اپنے کسٹمر کو, تو پھر بل ضائع ہو گیا. تو یہ اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے سر. Excuse me, we can say identity of something. Absolutely, identity is the word, I tell you. Yes. It's a brand. It is an attribute of a brand. Brand is so many things actually. لیکن اگر آپ ایک پرسنل برانڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنا وائی ڈیفائن کیا ہوا, آپ کی انٹرنل کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کیا ہے, اس سے آپ کا برانڈ باہر بنے گا. برانڈ جو ہوتا ہے کمپنی کے اندر نہیں ہوتا, کمپنی سے باہر ہوتا ہے. یہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جو مرضی سمجھتے رہیں کہ آپ کا برانڈ کیا ہے کمپنی کے اندر, اٹ وونٹ میک اینی ڈفرینس. جو باہر جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو کیا پتہ ہے آپ کے بارے میں, یہ ہے برانڈ, بس یہ سمجھنا ہے. تو اگر اس کو آپ نے ری ڈیزائن, ریفائن, ری الائن کرنا ہے, یہ آپ کرتے چلے جائیں گے, آپ کی جو میسیجنگ ہے, جو آپ ایز اے برانڈ دینے والے ہیں باہر, اس کو آپ نے آپ کی جو وائس ہے, برانڈ وائس جو ہے, اس کو ذرا بہت اچھی طرح سے باہر ڈالنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس پہ رکے رہنے کی ضرورت ہے. جو میں نے کہا ہے نا کہ جو آپ کا شیڈو سیلف ہے, جو آپ کی ولنریبلٹی ہے, اس پہ کام کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے شروع میں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, لیکن پھر وہی آپ کی ریکگنیشن بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو برانڈ ایپل کے شروع میں یہی ہوا تھا, یار یہ کیا اتنا مہنگا, اس کیوں خریدیں ہم. ہوتے ایسے ٹیک اوور کیا اس نے, آہستہ ساری مارکیٹ ٹیک اوور کر رہا ہے. I think Coke is the best example of brand recognition. Coke? Yeah, because you see, people don't call, okay, I need a fizzy drink. They say, I need a Coke. Coke, yes. You see, wherever you go, you would ask for a Coke. You won't ask for a fizzy drink. You won't ask for a Pepsi or a Mirinda or a Fanta. You would ask for a Coke. Yeah. So, yeah, that would be the best example of brand recognition. But that happened in the last 20 years. Yeah. When I was growing, it was Pepsi. Yeah. So people used to call Pepsi, I want Pepsi. Yeah. So it was not But a Coke fizzy has drink. evolved, huh? Coke has evolved. Has branded Yes. itself. They have established their individuality in the market. They worked on their brand. Yeah. It's like, you see, I often use this analogy of Schrodinger's cat, you know,
when Schrödinger came up with this idea and he like revolutionized the quantum physics. You are looking, you have a box and a cat is trapped inside the box, right? Until and unless you open the box, you won't know for sure that either the cat is dead or alive. Thank you. You would get to know only once you open the box. Exactly. You know? So that's how the brand recognition or the brand building works. You know, you have to like hypothesize, you have to analyze the situation, you have to creatively look into it, and once you open the box, you will be able to understand how you are going to like Absolutely. move towards the brand recognition. Yes. So there are many factors जो brand को brand बनाता है. So with that, I